کہا اے حاکم شام، اے معاویہ، تو نے یہ جو کہا کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، تو پھر یاد رکھو، تو نے یہ جو کہا کہ یہ مقدس سرزمین ہے، تو یاد رکھو کہ زمین کسی انسان کو مقدس نہیں بناتی، بلکہ افراد کی پاکیزگی، ان کے پاکیزہ اور شائستہ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انسان کے پاکیزہ اعمال ہی انسان کو پاکیزہ بناتے ہیں، کوئی زمین انسان کو پاکیزہ نہیں کرتی۔ اور دوسرا یہ تو نے کہا کہ انبیاء اور مرسلین کی سرزمین ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو اسی زمین پر فرعونہ بھی آئے، فرعون بھی آئے۔ اس زمین پر جو مشرک اور کافر تھے ان کی تعداد انبیاء سے بھی زیادہ تھی۔ اور تو نے یہ جو کہا کہ یہ محشر کی سرزمین ہوگی، حشر و نشر کی سرزمین ہے، تو جناب ساسا کہتے فرض کر لیا کہ حشر و نشر اسی سرزمین پہ ہونا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اس سرزمین حشر و نشر سے مومن کی دوری اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور منافقین کے لیے اس زمین کا قرب کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اور تو نے جو اپنی تعریف کی کہ ہم اتنے حلیم اور بردبار اور دانا ہیں کہ اگر ابو سفیان سے سارے دنیا کے لوگ اگر ابو سفیان سے ہوتے تو سب حلیم اور دانا ہوتے، تو جناب ساسا نے فرمایا تمہارے باپ سے بہت بہتر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تھے، سارے انسان اسی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کی اولاد ساری ایک جیسی نہیں ہے، ان میں عاقل بھی ہیں، ان میں دیوانے بھی ہیں، ان میں عالم بھی ہیں، ان میں جاہل بھی ہیں، ان میں حکیم بھی ہیں، ان میں بردبار بھی ہیں، اس میں فاسق بھی ہیں، متقی بھی ہیں۔ تو جب اولاد آدم ساری ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو کسی دوسرے کی اولاد بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی منہ کی کھانی پڑی حاکم شام کو کہ وہاں سے خجل ہو کے نکلا، اور پھر بعد میں جناب ساسا بن سہان کی اس گفتار اور جناب کی ان تقریروں کی وجہ سے حاکم شام کہتا تھا کہ ساسا کی زبان جو ہے یہ لسان الحدید ہے، یہ لوہے کی زبان رکھتا ہے۔ اور پھر ساسا نے اپنے مجمع خاص میں یہ اظہار کیا تھا کہ وَدَدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي مِن صُلْبِهِ، کہ یہ شخص اتنا قادر الکلام ہے کہ خدا کی قسم میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ کاش میں ساسا کی اولاد میں سے ہوتا اور میں اس کی صلب میں سے ہوتا۔ اور آل سہان یعنی سہان عبدی کی جتنی اولاد تھی جن میں ساسا تھے، ساسا کے بھائی تھے، حاکم شام ان کے لیے کہا کرتا تھا کہ یہ مخارق الکلام ہیں، یہ لفظوں سے کھیلتے ہیں، یہ اتنے قادر الکلام ہیں کہ لفظ جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایسے فصیح و بلیغ لوگ ہیں۔ اور پھر جناب ساسا بن سہان وہ شخصیت تھی جنہیں کاملاً امامت و ولایت کی معرفت تھی۔ پہلے دن ہی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ پہلے دن جو اپنے ایمان اور عقیدے کا، پختہ ایمان کا جو اظہار کیا، پھر ساری زندگی اپنے تمام وجود کے ساتھ، تمام حالات میں، تمام زندگی اسی عہد و پیمان پر باقی رہے اور امامت و ولایت کا دفاع کرتے رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ما کان مع امیر المؤمنین من یعرف حقہ الا سعسہ و اصحابہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین کے ساتھ وہ افراد کہ جنہوں نے صحیح امیر المؤمنین کے حق کو پہچانا ہے، وہ جناب ساسا بن سہان عبدی تھے اور ان کے ساتھی تھے جنہوں نے امیر المومنین کے حق کی معرفت کا حق ادا کیا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام جس دن امیر المومنین کی بیعت ہوئی، اسی دن جناب ساسا بن سہان نے کھڑے ہو کے جناب امیر کے لیے کہا تھا یا امیر المومنین لقد زینت الخلافۃ ما زانتک، یا امیر المومنین آج آپ نے خلافت کو زینت بخشی، خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی ہے، آپ نے آج خلافت کی عزت و عظمت کو چار چاند لگا دیے، خلافت نے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ رفعتها وما رفعتك، رفعتها وما رفعتك، یا امیر المومنین آپ نے اس
منصب خلافت کو، اس مسند خلافت کو بلندی عطا کر دی، خلافت نے آپ کو بلند نہیں کیا۔ وَلَا حِيَا إِلَيْكَ أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَيْهَا، اور یا امیر المومنین، یہ خلافت آپ کی زیادہ محتاج تھی، اس خلافت کو آپ کی زیادہ حاجت تھی، آپ کو اس خلافت کی حاجت نہیں تھی۔ یہ ہے وہ شخصیت جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کے دن اپنی عقیدت کا اظہار ان لفظوں میں کیا تھا۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب حاکم شام کوفہ آیا تو امام حسن مجتبیٰ سے جب صلح ہو گئی تو صلح میں شیعیان امیر المومنین کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے شرائط نامے میں یہ شرط رکھی تھی کہ شیعیان امیر المومنین کی امان ہوگی، ان میں جناب صعصع بن سہان کے لیے بھی امام مجتبیٰ علیہ السلام نے امان طلب کی تھی۔ اور جب معاویہ کوفہ آیا تو جناب صعصع کا جب سامنا ہوا تو معاویہ کہتا ہے کہ اے صعصع، مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ تو شخص میری امان میں ہو۔ تو جناب صعصع نے بھی پھر اسی جرأت سے یہ جملہ کہا تھا کہ مجھے بھی یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ میں تجھے خلیفہ کہہ کے پکاروں۔ اس کے بعد خلیفہ کہہ کے جب سلام کیا تو حاکم شام کہتا ہے کہ اگر واقعاً تو اپنے اس جملے میں سچا ہے تو ممبر پہ جا کے علی پہ لعن کر، علی پہ سب کو شتم کر۔ تو جناب صعصع بن سہان ممبر پہ بلند ہوئے اور حمد و ثناء پروردگار کے بعد اور محمد وآل محمد پر درود پڑھنے کے بعد لوگوں کو خطاب کیا، اور وہ جو گفتگو فرمائی وہ ایک ایسی زومانی گفتگو تھی کہ جناب صعصع نے فرمایا، لوگوں، معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب پر لعنت کروں، لہذا تم لعنت کرو اس پر۔ یعنی حاکم شام تو کچھ اور چاہتا تھا، لیکن جناب صعصع نے اپنی فصاحت و بلاغت سے ان پہ لعنت کروائی، اور پورے مسجد میں اور جتنے لوگ تھے سب نے آمین کہی۔ جنہوں نے امیر المومنین پہ لعنت کی، جناب مالک، جناب صعصع بن سہان، ان پہ لعنت کروا کے ممبر سے اترے۔ اور جناب صعصع بن سہان فصاحت و بلاغت کے میدان کے ایک کھنی تھے، فصاحت و بلاغت، ایک فصیح و بلیغ، ایک قادر الکلام شخصیت تھی، شاعر تھے۔ فصاحت و بلاغت سے امیر المومنین کے حق کا دفاع کرتے رہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کے دشمنان کے خلاف جو احتجاج کرتے رہے وہ اسی فصاحت و بلاغت سے کام لیا۔ جس ہستی کے کلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، الفاظ اور جملات جس ہستی کی زبان سے ادا ہونے کے لیے ترستے تھے کہ ہم علی کی زبان سے نکلیں تو فصاحت و بلاغت کا لباس ہمیں مل جائے۔ خطیب ممبر سلونی، خطیب نہج البلاغہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی، ایک ایسا بلند پایا خطیب اگر کبھی کسی اور کی خطابت سے محظوظ ہوتا اور اس کی فصاحت و بلاغت سے مسرور ہوتے تو وہ شخصیت جناب صعصع بن سہان عبدی کی تھی۔ امیر المومنین تقاضا کرتے تھے کہ اے صعصع تو خطبہ پڑھ، تو تقریر کر، علی بیٹھ کے تیرے خطاب کو سنیں۔ امیر المومنین مسرور ہوتے تھے اور محظوظ ہوتے تھے صعصع بن سہان عبدی کی گفتگو سے۔ جناب صعصع بن سہان اپنے آقا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی طرح صرف میدان کارزار میں ہی شجاعت کے دھنی نہیں تھے، بلکہ میدان خطابت میں بھی ان کی نظیر نہیں ملتی تھی جناب صعصع بن سہان کی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب صعصع بن سہان کے لیے فرمایا تھا حاذ الخطیب الشحشح، حاذ الخطیب الشحشح۔ اور امیر فرماتے تھے کہ یہ بڑا وسعت بیان والا خطیب ہے، بڑا قادر الکلام خطیب ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت لکھتے ہیں کہ وَقَفَا صَعْصَةُ بِهَا فَخْرًا أَن يَكُونَ مِثْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يُثْنِي عَلَيْهِ بِالْمَهَارَةِ وَفَصَاحَةِ اللِّسَانِ۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ جناب صعصع
بن سہان کے فخر کے لیے صرف اتنی ساری بات کافی ہے کہ امیر المومنین جیسی ہستی ان کی تعریف کرتی ہے، ان کی مہارت کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی فصاحت لسان کی علی تعریف کرتے ہیں، اور یہ بات ساسا کی فخر کے لیے اور ان کی عظمت اور عزت کے لیے کافی ہے۔ اہل سنت کے مشہور عالم جاحظ نے اپنی کتاب البیان میں لکھتا ہے کہ وَأَدَلُّ مِن كُلِّ شَيْءٍ اسْتِنْطَاقُ عَلِيٍّ لَهُ، کہتے ہیں کہ جناب ساسا کی خطابت پر، ان کی فصاحت و بلاغت پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام جیسی ہستی ان کو خطابت کا حکم دیتے تھے اور ان کے خطبے کو سنتے تھے۔ جناب عقیل جب حاکم شام کے پاس گئے تھے اور معاویہ نے جناب عقیل سے جناب سعصہ بن سہان عبدی کے متعلق پوچھا تھا تو جناب عقیل کے یہ لفظ تھے وَأَمَّا سَعْصَةُ فَعَظِيمُ الشَّان، وہ عظیم شان کے مالک ہیں، عذب اللسان، ان کی زبان تلوار کی طرح کاٹنے والی ہے، قائد خراسان، وہ شہ سواروں کے قائد ہیں، قاتل وقران، بہادروں کے قتل کرنے والے، یرتق ما فتق، جہاں سوراخ ہو جائے، جہاں کمی واقع ہو جاتی ہے اس کمی کو وہ پورا کرنے والے، وہ یفتق ما رتق، اور جو چیز بند ہو جائے اس کو کھولنے والے وہ ہیں، یعنی وہ لشکر جو میدان میں سامنے جمع ہوتے تھے ان کو تتر بتر کر دینے والے اور ان کو پھیلانے والے جناب سعصہ بن سہان تھے۔ یہی سیاست تھے جنہوں نے ساری زندگی امیر المومنین کے حق کا دفاع کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو جناب سعصہ بن سہان اس تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والوں میں شامل تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کو جب شہزادوں نے دفن کیا تو تدفین میں جناب ساسا بھی شریک تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی تدفین کے بعد آقا کی قبر مبارک پر ہاتھ رکھ کے جناب ساسا نے جملے کہے تھے میں وہ مومنین تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ شہادت امیر المومنین کے ایام ہے، کل اس کی 21 رمضان تھی اور آج 22 رمضان، ایک دن گزرا آقا کی شہادت کو، تو قبر امیر المومنین علیہ السلام پہ بیٹھ کے جناب ساسا نے فرمایا تھا ابی انت و امی یا امیر المومنین، یا امیر المومنین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہنیئا لک یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، اے مولا خوشا بحال تو، لقد تاب مولدک، مولا آپ کی ولادت بھی پاک و پاکیزہ تھی، وقوی صبرک، آپ بہت بڑے صبر کرنے والے تھے، آپ کا صبر بہت قوی تھا، وعظم جہادک، آپ کا جہاد عظیم تھا، ربحت تجارتک، آپ نے کامیاب زندگی گزاری، آپ کی تجارت کامیاب رہی، وقدمت علی خالقک، آج آپ اپنے خالق کی بارگاہ میں پہنچ گئے، فصل اللہ ان یمن علینا باقتفائنا اثرک والعمل بسیرتک، یا امیر المومنین آج آپ اپنے رب کی بارگاہ میں چلے گئے، اللہ رب العزت سے ہمارے لیے یہ دعا کرو، یا امیر المومنین ہمارے لیے دعا کرو اللہ آپ کے آثار قدم پر، نشان قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپ کی پیروی کی، اتباع کی ہمیں توفیق عطا کرے، والعمل بسیرتک، اللہ آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے، فقد نلتا ما لم ینلہ احد، آپ نے پا لیا اس چیز کو، آپ نے درک کر لیا اس چیز کو، وادرکتا ما لم یدرک احد، جس کو کوئی نہ پا سکا، آپ اس مقام کو پا گئے جسے کوئی پا نہ سکا، فہنی اللہ یا ابو الحسن، یا امیر المومنین، یا ابو الحسن آپ کو مبارک ہو، لقد شرفک اللہ مقامک، اللہ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا، فلا حرمن اللہ اجرک، آپ کے وسیلے سے ملنے والے اجر و شرف سے اللہ ہمیں محروم نہ کرے، ولا ضلنا بعدک، آقا آپ کے بعد اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، واللہ لقد کانت حیاتکم مفاتیحا للخیر، بخدا قسم آقا آپ کی زندگی خیر کی چابیاں تھیں، ومغالق للشر، اور آپ کی جو حیات مبارکہ تھی وہ شر کے لیے
تالے کی حیثیت رکھتی تھی، راستے شر کے بند کرنے والی تھی۔ لو ان الناس قبلوا منک یا امیر المومنین، اگر لوگ آپ اس کو اسی طرح سے قبول کرتے جس طرح سے خدا چاہتا تھا، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو زمین و آسمان سے انہیں رزق ملتا، لکنہم آثروا الدنیا علی الآخرہ، لیکن لوگوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ اس کے بعد پھر بلند آواز سے جناب صعصع نے گریہ کیا اور اتنا روئے قبر امیر المومنین پر بیٹھ کر کہ جتنے ساتھی اس وقت جناب صعصع کے ساتھ تھے امیر المومنین کے شیعہ، ہر کوئی گریہ کر رہا تھا۔ خدا بند عالم جناب صعصع کی روح پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ معاویہ کے دور میں ان کی وفات ہوئی۔ اب کثرت سے جو مورخین نے لکھا کہ یہ کوفہ میں ہی انہوں نے وفات پائی اور کوفہ ہی میں کہیں تدفین ہوئی، اور کوفہ میں مسجد سہلہ کے تھوڑے فاصلے پر جناب صعصع بن سہان عبدی کے نام کی مسجد بھی آج موجود ہے۔ اور بعض مورخین نے یہ لکھا کہ ان کی وفات حاکم شام کے حکومت کے زمانے میں بحرین میں ہوئی، اور وہاں بھی ایک قبر ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے، اور وہاں بھی ان کے نام سے منسوب ایک مسجد پائی جاتی ہے۔ یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری اور ساری زندگی جنہوں نے راہ ولایت امیر المومنین پر استقامت دکھائی، اور اسی راہ پر انہیں موت آئی۔ اللہ ہمیں بھی امیر المومنین علیہ السلام کی محبت و ولایت کے راستے پر استقامت عطا کرے اور ہمارا جینا مرنا بھی اسی راہ پر قرار دے۔ اللہ ہمیں بھی امیر المومنین علیہ السلام کے نوکروں میں سے مشہور فرمائے۔ خدا رحمت کو نہ دے ناشکان پاک تینت را، وما علینا الا البلاغ المبین۔